کہ میں ذبح ہو جاؤں گا، پر کیا ہوا، میں مروں گا تو آپ کے بدلے مجھے اللہ ملے گا، وہ آپ سے بہتر، دنیا کے بدلے جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر۔ پھر ایک دم معصوم بچے کو ماں یاد آتی ہے، وہ کہتا ہے ہاں البتہ مجھے ماں کا غم ضرور ہے، جب اسے پتہ چلے گا تو اسے بڑا دکھ ہوگا۔ تو اب یہ معصوم بچہ اسکیم بناتا ہے، وہ کرتا اتارتا ہے اور کہتا ابا یہ کرتا اپنے پاس رکھو اور میری ماں کو جا کے دے دینا، اور مجھے اپنے کرتے میں کفن دے کر ادھر ہی دبا دینا، ادھر نہ لے جانا، ادھر میری ماں کو تکلیف ہوگی، اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے اور میرا ماتھا زمین پہ ٹکا دے۔ وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اسماعیل کی وصیت کو قرآن بیان کر رہا ہے، ماتھا زمین پہ رکھنا، سر اوپر نہ ہو، چہرہ اوپر نہ ہو کہ نظروں سے نظریں ٹکرا کر کہیں تیرا ہاتھ نہ کانپے۔ ہے 94 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، یہ بچے کے ہاتھ باندھ رہا ہے اور پاؤں باندھ رہا ہے، پھر اسے بکری کی طرح زمین پہ لٹایا، پھر گھٹنا اس کی کمر پہ رکھا اور اس کے سر کے بال پکڑ کے یوں اوپر اٹھائے اور چھری کو تولا اور سر کو اٹھایا اور اس کیفیت میں یوں آسمان کو دیکھا اور کہا اے میرے رب تو ناراض ہو گیا، ہائے 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 کہ اسماعیل میرے دل میں جگہ پکڑ گیا تھا، پر میں کیا کرتا، بڑھاپے کی اولاد تھی، دل کے ہاتھوں مجبور ضرور تھا، پر اتنا نہیں کہ تیرے نام پہ قربان نہ کر سکوں، یا اللہ تو راضی ہو جا، میں تیرے نام پہ ذبح کر رہا ہوں۔ اس دعا پر ساتوں آسمان کے فرشتوں نے آنسو بہا بہا حشر کر دیا، چیخ چنگاڑا مچ گیا، اور پھر 4000 سال زمانہ آگے چلا گیا، اور طائف کے میدان میں گیا ہوں، دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ ایسے پتھر پڑے کہ اب اٹھتے اور گرتے، اٹھتے اور گرتے اور بھاگتے، لہو لوہان لہو لوہان، اور دشمن کے باغ میں پناہ لینے پر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو پھر زید بن حارثہ غلام ساتھ انہوں نے اٹھایا اور دوڑ لگائی اور عتبہ کے باغ میں پناہ لی۔ عتبہ جانی دشمن، بدر کی لڑائی کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا، قریشی خون نے جوش مارا، کہا محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا ہو گیا، اور انگور توڑ کے لایا، پلیٹ میں سجائے جانے لگا، تو پھر وہ شرم غالب آ گئی اور اپنے غلام سے کہنے لگا یہ جو آدمی زخمی پڑا ہوا ہے اس سے کہنا تجھے رشتہ داری کا واسطہ، یہ میرے انگور کھا لینا۔ جس کا حال دیکھ کر دشمن آنسو بہائے اور اسے کھلانے پر مجبور ہو جائے، جاؤ عرب والے کے بازاروں میں دیکھو اس کی زندگی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہائے ہائے، کلمہ نہ ہوا مذاق ہوا، شریعت نہ ہوئی مذاق ہوا۔ پھر میرے نبی نے دعا مانگی ہے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ دعا تھی کہ فریاد، دعا تھی کہ نوحہ، عرش کے کنگرے ہل گئے، آئے ہائے اے میرے رب، اے میرے آج میں تجھ سے گلہ کرتا ہوں، آج میرا تجھ سے گلہ ہے، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار لہو لوہان کر دیا۔ تو میرے رب کی غیرت، میرے رب کی حمیت، میرے رب کے عرشوں کے در، میرے رب کی غیرت جوش میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر، یا رسول اللہ امر فرمائیں، یوں چلیں گے پہاڑ اور یہ سرما بن جائیں گے، رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین۔ تم بھائی بھائی سے نہیں بولتے ہو، باپ بیٹا سے نہیں بولتا ہے، بیٹی ماں سے نہیں بول رہی ہے، پڑوسی پڑوسی سے نہیں بول رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اسا لیکے چھک چھڑیں، اسا مرنے پرنے تو رہ گئے ہیں،
یہ دیکھو دیکھو، یہ کائنات کا سب سے افضل ترین، جنت کا چابی والا، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا، مقام محمود کو رونق دینے والا، شفاعت کبریٰ کا حق رکھنے والا، جس کے شفاعت سے حساب شروع ہو، جس کی شفاعت سے پل صراط پار ہو، جس کے قدم رکھنے سے جنت کے دروازے کھلیں، جو مقام محمود جس کا خود انتظار کرے، مقام محمود جس سے روشن ہو، جو نبیوں کا قائد بن کر، انسانوں کا قائد بن کر، اللہ کا جھنڈا اٹھا کر، جنت کی چابی ہاتھ میں لے کر، دو جہان کی سرداریوں کا تاج سر پہ سجا کر، رحمت للعالمین کا تاج سر پہ سجا کر، خاتم الانبیاء والمرسلین کا تاج سر پہ سجا کر، محمد احمد کے نام پا کر، ماہی حاشر عاقب کے لقب پا کر، فاتح خاتم کے لقب پا کر، ابو القاسم طہ یاسین کے لقب پا کر، شاہد مبشر نذیر داعی اللہ سراج منیر بن کر، مزمل مدثر بن کر، رحمت للعالمین بن کر، میں کیا کیا صفتیں سناؤں جیسے اللہ کی ذات کسی حد میں نہیں لائی جا سکتی، صفات میں، بیانات میں، ایسے میرا نبی ایسی ذات ہے جس کو ہم کسی بیان میں، کسی نعت میں، کسی تعبیر میں، کسی تصویر میں، کسی شکل میں، کسی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ ہمارے بیانات سے بالا تر ہیں جس کا نعت خان میرا رب بنے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جس کا نعت خان میرا رب بنے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جس کے نعت خانے قرآن کرے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، جس کی نعت خانی اس کا رب خود کرے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، جس کی تعریف خود کرے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت بربک مجنون، جس کی تعریف میرا رب خود کرے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، جس کی تعریف قرآن خود کرے، اس کا رب خود کرے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، جس کی تعریف میں قرآن نغمے گائے، جس کی تعریف میں قرآن رطب اللسان ہو، محمد الرسول اللہ والذین معہ، جس کے صحابہ کی تعریف بھی قرآن کرے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، جس کی تعریف قرآن خود کرے، والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد ہے بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان بن اواد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبیر بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحان بن عراوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ محمد الرسول اللہ، یہ محمد الرسول اللہ، یہ کہتا سرما بنا دو، آگ لگا دو، نسلیں مٹا دو، وہ کہتا ہے نانا
انہوں نے تو پتھر مارے، میں سہ گیا، اللہ کرے گا ان کی اولاد ایمان لائے گی، ان کی اولاد ایمان لائے گی، میرا پیغام آگے سنائے گی، میرے رب نے قبول کیا۔ بنو ثقیف سارا مسلمان ہوا، اور ہمارے سارے علاقے کا اسلام طائف کے قبیلے کے کھاتے میں ہے۔ محمد بن قاسم الثقفی، محمد بن قاسم الثقفی جو دیپال پور تک پہنچا،